السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل عالمز ڈائری۔ ناظرین، پچھلے دنوں ٹونک ہندوستان سے ہمارے سسرالی رشتہ دار ڈاکٹر سید بدر احمد صاحب تشریف لائے اور ہمارے یہاں قیام کیا۔ صاحب کیا آدمی تھے، علم و ادب کا گہوارہ تھے۔ ڈاکٹر بدر نے تاریخ اور اردو میں ایم اے کرنے کے بعد راجستھان یونیورسٹی سے اردو شاعری کے ارتقاء پر پی ایچ ڈی بھی کیا۔ علامہ اقبال کے گرویدہ اور کتنے ہی شاعروں کے فارسی اور اردو کے اشعار انہیں ازبر تھے۔ ناظرین، ریاست ٹونک خود علم و ادب کا مرکز رہا ہے اور کتنے ہی نامور لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں، جن میں مشتاق احمد یوسی صاحب، اختر شیرانی صاحب، طنز و مزاح کے بادشاہ عنایت علی خان صاحب اور ہماری بیگم سمیت نہ جانے کتنے ہی نام ہیں جو ٹونک سے وابستہ ہیں۔ اسے میری خوش نصیبی کہیے کہ مجھے ڈاکٹر سید بدر احمد صاحب کی صحبت ملی اور ان کے ساتھ یہ خصوصی پروگرام ریکارڈ کرنے کا سنہری موقع بھی ملا، جو میں نہایت خوشی کے ساتھ ایک شام ڈاکٹر سید بدر احمد کے ساتھ کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹونک کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ٹونک کے پہلے بانی اور حکمراں نواب محمد امیر خان صاحب تھے، جنہوں نے اسے 1806 میں راؤ ہولکر سے فتح کیا تھا۔ آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اپنے محدود علم کی بدولت میں چاہوں گا کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنا تعارف خود ہی کرائیں تو اچھا نہیں؟ ٹونک میں پیدا ہوا۔ میرے والد محترم مولوی حکیم سید محمد احمد صاحب تھے۔ میرے دادا سید سعید الدین احمد صاحب تھے، جو علی گڑھ میں جو ہے فوج میں بھی رہے، امام بھی رہے وہاں پر کافی ٹائم تک۔ میرے پردادا وہ بھی فوج میں تھے، یہاں ٹونک اسٹیٹ کی فوج میں تھے، بڑے بے باک آدمی تھے۔ میری تعلیم مدرسے میں بھی ہوئی، بی اے کیا، اس کے بعد میں نے اردو میں ایم اے کیا، پھر میں نے ہسٹری میں ایم اے کیا، اور میں نے 2003 میں مجھے راجستھان میں اردو شاعری کا ارتقاء سن 1900 تک کے موضوع پر راجستھان یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی۔ یہ فخر حاصل ہے کہ میں ایک علمی ادارے میں، علمی خانوادے میں پیدا ہوا۔ میری سروس جو ہے اس مولانا ابوالکلام آزاد عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں 1 جنوری 1985 کو میں نے جوائن کیا۔ اس کے بعد میرا پروموشن ہو کر میں کیٹلاگر ہو گیا اور 31 جولائی 2022 کو میں سبکدوش ہوا اپنی سروس۔ اس کے باوجود بھی میری خدمات کو انہوں نے پھر دوبارہ 1 سال کے لیے مجھے سنویدا پر لے لیا ہے اور میں سروس کر رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام شروع کرتے ہیں ٹونک سے ہی کہ ٹونک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں، ہمارے ناظرین کو، کہ یہ کس طرح وجود میں آئی، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے۔ ریاست ٹونک کا وجود 15 نومبر 1817 کو امیر خان اور انگریزوں کے درمیان ایک سمجھوتے کے تحت ہوا۔ نواب امیر خان 1817 سے 1834 تک 17 سال تک ریاست ٹونک کے نواب رہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے فرزند ارجمن نواب وزیر الدولہ نواب بنے، جو 1834 سے 1864 تک 30 سال نواب رہے۔ تیسرے نواب محمد علی خان صاحب، ان کا جو ہے وقت کم ہے، 1864 سے 1867 3 سال نواب رہے۔ انگریزوں کے بہت خلاف تھے، انگریز انہیں ہٹانا چاہتے تھے اور بہانے کی تلاش میں تھے۔ انگریزوں نے نواب محمد علی خان کو گدی سے اتار دیا اور وارانسی بنارس میں ہاؤس ارسٹ کر دیا۔ وہاں آپ محمد علی خان صاحب 28 سال رہے۔ انہوں نے وہاں علماء کی ایک جماعت بنائی، ایک ٹیم بنائی اور اس سے کتابیں لکھوائیں، کتابیں خریدتے تھے۔ جو بھی کہیں سے کتاب لے کر آتا تھا، عربی فارسی وغیرہ کی، اس کو خریدتے تھے، اور اس طرح 3000 مخطوطات مینuscript نواب محمد علی خان صاحب نے وہاں جمع کیے۔ وہیں بنارس میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد یہ کتب خانہ 3000 مخطوطات کی شکل میں ٹونک آ گیا۔ یہ سعیدیہ ڈسٹرکٹ لائبریری میں رہا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے ہٹ کر ایک اس کی برانچ بنا دی گئی RORI کی۔ اس میں ہمارے فاؤنڈر ڈائریکٹر صاحبزادہ شوکت علی خان اس کے انچارج رہے۔ اچھا بدر صاحب، یہ ٹونک پہ تو بات چلتی رہے گی علماء پر اور دیگر چیزوں پر۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ عورتوں کی نقاب والا کیا واقعہ تھا
کہ کس کے سامنے نقاب اٹھاتی تھیں اور کسی کے سامنے نہیں اٹھاتی تھیں، تو یہ کیا واقعہ تھا؟ خلیلیہ مدرسے میں پوری دنیا کے طالب علم، خاص طور سے سمرقند، بخارا، افغانستان، عربی دینی علوم سیکھنے کے لیے طالب علم آیا کرتے تھے۔ ٹونک ریاست کے پاس ایک علاقہ ہے، کچے بندے کا راستہ، وہ بالکل جنگل ہے، وہاں بیگ ماں سیر کے لیے جایا کرتی تھی بگی میں، اور وہ با پردہ رہتی تھی، لیکن اس جنگل میں وہ اپنا نقاب اٹھا دیتی تھی۔ وہاں کی یہ جو طالب علم بیچارے آتے تھے دینی، یہ بھی ٹہلنے کے لیے دیکھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو وہ بیگمات یہ کرتی تھی، جب یہ مولانا لڑکے جب سامنے آتے تھے تو وہ اپنا نقاب ڈال لیتی تھی، اور یہ گاؤں کے لڑکے اور کسان آتے تھے تو وہ نقاب اٹھا لیتی تھی۔ تو ان کی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہو؟ یہ بیچارے دینی لوگ ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے دنیا کے بارے میں، نہ یہ اس طرح کی کوئی نظر رکھتے ہیں، آپ ان سے تو نقاب ڈال دیتی ہیں، اور جو جوان لڑکے یہاں پھر رہے ہیں کسانوں کی اور ایسے، ان سے آپ پردہ نہیں کرتی، اس وقت نقاب اٹھا لیتی ہیں۔ تو ان کا جواب ایسا ہے، لاجواب جو انہوں نے جواب دیا وہ آپ سن لیجئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ مولانا لوگ ایک ہی نظر میں متن و حاشیہ دونوں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے میں نقاب، متن و حاشیہ ادبی جواب دیکھیے آپ، یہ بیگمات کے جواب ہیں۔